السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان. پاکستان تحریک انصاف کے فائنل کال کو ایگزیکٹلی ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے. اس عرصے کے دوران پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان کے انکشافات، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی خلفشات، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو کمیٹی کے اجلاسوں میں ہونے والی بات چیت، یہ تمام منظر عام پر آ چکی ہے، جس سے اور زیادہ انکشافات منظر عام پر آئے ہیں اور اندرونی اختلافات کے بارے میں اور زیادہ وضاحتیں یا اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ عوام تک سامنے آ چکے ہیں. ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات ہو یا وزارت داخلہ ہو، ان کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پروپیگنڈے کے خلاف فیکچولی بیان کیا گیا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو اس بارے میں بڑی تفصیلات جو ہیں ایک ہفتے کے دوران سامنے آ چکی ہیں. اگر ہم ریسنٹ بات کریں تو ایک علی محمد خان صاحب کی آڈیو لیک ہمارے سامنے آئی ہے. اس آڈیو لیک سے مزید اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنا زیادہ اندرونی خلفشار ہے. بشرا بی بی کے اس فیصلے کو کہ ڈی چوک پر احتجاج کرنا ہے یا ڈی چوک کی طرف جانا ہے، اس کو لے کر پارٹی میں کتنے اختلافات ہیں. علی محمد خان کی آڈیو کی ٹرانسکرپٹ میں بڑی اہم تنقید ہوئی، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ کہی گئی کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بانی چیئرمین ڈی چوک کا انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا، اور بشرا بی بی ہی کی کال پر احتجاج میں شمولیت کا بھی بانی چیئرمین کو نہیں پتا تھا اور ان کو علم ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی بھی احتجاج میں شامل ہیں. یہ علی محمد خان صاحب کے آڈیو لیک میں انہوں نے جملہ کہا کہ جب ان کو پتا چلا اچھا بشرا بی بی بھی ہیں تو انہوں نے کہا جی ان کو نہیں پتا تھا. اور اسلام آباد میں جو اس وقت اس آڈیو لیک کے حوالے سے انہوں نے مزید کال کی تو انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی علی محمد خان صاحب نے، اور کہا جی کہ اس آڈیو لیک میں انہوں نے مزید کہا کہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور علیمہ خان نے خود کیوں احتجاج کی کال دی جبکہ یہ ایک موروثی پارٹی نہیں ہے. تو بڑی شدید تنقید علی محمد خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام معاملات پر ہوئی. یہی معاملہ نہیں ہوا بلکہ حکومت کی طرف سے الزامات کا سلسلہ بھی تحریک انصاف اور اس احتجاج پر جاری رہا. وزارت داخلہ کی طرف سے بار بار کے پروپیگنڈے کے بعد بالآخر وزارت داخلہ کی طرف سے ایک باقاعدہ وضاحت جاری ہوئی. فیکچولی آخرکار کیا ہوا اس کی تفصیلات سامنے آئیں. وزارت داخلہ نے کہا کہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی. مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی. اچھا، ان ملاقاتوں کے بارے میں کہا گیا جی کہ ایکسٹراڈنری یہ ملاقاتیں ہم نے کرائی، لیکن اس کے باوجود ان ملاقاتوں کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کی گئی. مزید اعلامیے میں کہا گیا کہ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا. مظاہرین نے اسلحہ بشمول اسٹیل سلنگ شاٹس، اسٹن گرینیڈز، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں، گلیل بھی تھے، اور پرتشدد احتجاج میں خیر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا. اس وضاحت میں مزید بیان کیا گیا کہ وزارت داخلہ نے یہ کہا کہ تقریباً 1500 کے قریب سخت گیر شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا. گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا اور صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹائیں. تو وزارت داخلہ کی طرف سے بھی ایک بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل پروپیگنڈے کے اوپر. پھر وزارت اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی اپنا بیان دیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں موجود ہیں. گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا. مراد سعید تربیت یافتہ جتھے کے ساتھ اسلام آباد کے احتجاج میں موجود تھے. مراد سعید نے پولیس رینجرز کو نشانہ بنایا اور اسلام آباد میں جو مزید انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور ناکامی پر اسلام آباد میں جو ہے اس پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم ناکام ہوئے اس وجہ سے، اور احتجاج میں جرائم پیشہ افراد اور افغانی باشندے موجود تھے اور یہ لوگ تربیت یافتہ تھے. یعنی یہ تربیت یافتہ سو کالڈ لوگ تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی میں انوالو تھے. ہمیشہ سوال کرتے ہیں جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے ایسی کال کیوں دی جاتی ہے؟ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا، بیلاروس کے صدر کا دورہ چل رہا تھا اور ہم نے ان کو کہا جی کہ اجازت لے کر دی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، لیکن بشرا بی بی کا خیال تھا کہ ڈی چوک جایا جائے اور ان افغان شہریوں نے ان کے احتجاج میں شرکت کی اور کے پی حکومت کا کروڑ روپیہ اور اسلحہ دیا. مظاہرین گلیلوں، اسلحہ اور پتھر سے لیس ہو کر یہاں پر آئے تھے. تو عطا تارڑ صاحب نے بھی بڑے کھل کر پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے کہ آخرکار پی ٹی آئی کے احتجاج میں کون شامل تھا اور کون نہیں شامل تھا. اس پر جواب آیا جی بیرسٹر سیف صاحب جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں خیر پختونخوا کے، ان کی طرف سے جواب آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مراد سعید جو ہے اس وقت موجود تھے
تو وہاں وہ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا جی مراد سعید میرے خیال میں وہاں نہیں تھے اور مراد سعید اگر ان کو نظر آئے تو ان کو پکڑ لیتے, اور مزید انہوں نے کہا کہ وزیر ہاؤس میں آئیں دیکھ لیں مراد سعید موجود ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آئیں اور آ کے دیکھ لیں کہ موجود ہیں یا نہیں. یہ بات بیرسٹر سیف کی طرف سے سامنے آئی. تو یہ انکشافات کا سلسلہ, بیانات کا سلسلہ, وضاحتوں کا سلسلہ بدستور اس پر جاری ہے. کیا قانونی آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ ان قانونی آپشنز کے سیاسی امپلیکیشنز آخر کیا ہو سکتی ہیں؟ حکومت کہاں تک جا سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی اور گورنر راج کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر ہاؤس کو ریٹ کرنے کے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سوچ رہی ہے کہ ایسا کیا جائے؟ یہ سارے اہم سوالات اور ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام بے نقاب میں. ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے اور اس میں انکشافات کا سلسلہ شرپسندوں کی جانب سے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات آڈیو لیکس کی صورت میں مزید کھل کر سامنے آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات, وزارت داخلہ کی وضاحتیں بھی آ گئی ہیں. یہ کس طرح پلان ہوا, منصوبہ بندی کیسے ہوئی, شرپسندوں کی سربراہی کون کر رہا تھا, یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. اختیار علی خان صاحب نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں, خیر پختونخوا کے اہم ترین معاملات کمانڈ سنبھالتے ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. اختیار صاحب, وزیر اطلاعات نے جو بیان دیا کہ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں, گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا, مراد سعید تربیت یافتہ جتھے کے ساتھ اسلام آباد کے احتجاج میں موجود تھے, پولیس رینجرز کو انہوں نے نشانہ بنایا. اچھا, یہی بات وزارت داخلہ نے کی ہے کہ تقریباً 1500 سخت گیر شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے, جو خود بھی ہمراہ تھے. گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا اور صوبائی سرکاری مشینری کی مدد بھی ان کو شامل تھی. تو یہ مراد سعید ہی کی بات ہو رہی ہے اختیار علی صاحب, یہ جو یہ شرپسند اور یہ سربراہی اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیفان خان. یہ انفیکٹ بات ایسی ہی ہے جس طرح آپ نے سنی ایسی ہے, اور یہ باتیں میں نے ان کے آنے سے پہلے بتا دی تھی کہ انہوں نے کلعدم تنظیموں کو انگیج کر لیا ہے, انہوں نے افغان مہاجرین کو انگیج کر لیا ہے, اور اس میں مفرور شامل ہیں, اس میں قانون کو مطلوب لوگ شامل ہیں جو اس جتھے کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا ٹارگیٹ ہی یہی ہے. جو یہ وہی جتھا ہے جنہوں نے وہ پولیس کے اہلکاروں کو مارا, ان کو قتل کیا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رینجر کے جوانوں پر گاڑیاں چڑھا دی اور ان کو قتل کر دیا. وہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, وہ قتل ہے. تو یہ وہ سارے شرپسند تھے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے تو یہ مفروروں کے لیے ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے, اور یہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے یہ مفروروں کی آماجگاہ ہے. یہاں پر تو ہر وہ بندہ جو قانون کو مطلوب ہے نہیں, لیکن اختیار صاحب یہ مشیر اطلاعات ہے خیر پختونخوا کے, انہوں نے سوال اٹھایا کہ بیرسٹر سیف نے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئیں دیکھ لیں مراد سعید موجود ہے یا نہیں, اور اگر انہوں نے کہا کہ ان کو نظر آئے تھے مراد سعید اسلام آباد میں اور وہ آئے تھے جتھا لے کر, تو وہاں انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا مراد سعید کو؟ اگر وہ 1500 لوگوں کے شرپسندوں کے جتھے کی سربراہی مراد سعید کر رہے تھے تو پھر یہ تو ناکامی ہے حکومت کی کہ انہوں نے گرفتار نہیں کیا ان کو وہاں پر. یہ بیرسٹر صرف بڑے بچگانہ باتیں کرتے ہیں. اگر وہ ادھر نظر اس طرح آ جاتے کہ ان کی رپورٹ ہو جاتی اور وہ بالکل قابل گرفت ہوتے تو کیا وہ چھوٹ کر جاتے؟ یہ تو بعد میں ان کی کچھ جو شواہد ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ تصاویر ہیں, جو پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ واقعی میں آئے تھے. اور اتنے بہت سارے ہجوم میں جب وہ کھڑے ہوتے تو کسی بندے کی شکل جو ہے نا وہ اکیلے ایک بندے پہ تو نظر نہیں پڑتی, لیکن پھر بعد میں شواہد کا پتہ چلا. لیکن ہمیں یہ پہلے سے اطلاع تھی کہ اس گروپ میں, اس احتجاج میں شرپسند عناصر جس میں مفرور, قانون کو مطلوب لوگ اور 9 مئی کے مرکزی کردار وہ اس میں شامل ہیں, اور ان کا کام ہی یہی ہے, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خون خرابہ کریں. اچھا, اور اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو یعنی آپ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس میں روپوش ہیں, یعنی ایک مفرور جو ہے وہ سرکاری پوری سپورٹ میں اور پورا سیف ایک طرح سے کسٹڈی میں موجود ہیں ان کی, اور آزاد زندگی گزار رہے ہیں, اور حکومت ان کو گرفتار نہیں کر پا رہی کیونکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. تو آپ کی تجویز کیا ہے, کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چھاپا مارنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپے مارنا جو ہے یہ میرے خیال میں ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. صحیح.
قانون اس کی اجازت دے نہ دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کیا وہاں پر خیبر پختونخوا ہاؤس میں مفروروں کو اور 9 مئی کے کرداروں کو پناہ دینا اور ان کو ایک سیف ہیون مہیا کرنا، کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ کیا یہ جمہوری طور پر ٹھیک ہے؟ قانونی طور پر تو بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک۔ لیکن یہاں پر اگر نہیں ہے، آج سیف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ادھر، تو ادھر نہیں ہوگا تو MP ہاسٹل میں ہوگا، MP ہاسٹل میں نہیں ہوگا تو شاہی مہمان خانے میں ہوگا، شاہی مہمان خانے میں نہیں ہوگا تو کسی وزیر کے گھر میں، منسٹر کالونی میں ہوگا۔ لیکن he is under the custody and safe custody of Khyber Pakhtunkhwa government. That's it. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیکلی اٹ از ناٹ رائٹ، آپ مجھے بتائیں کہ لیگلی، ایتھیکلی، پولیٹیکلی کیا گورنر راج لگانا ول بی رائٹ، ول بی دا کریکٹ ڈیسیشن اختیار صاحب، یا یہ بھی غلط فیصلہ ہو جائے گا اگر ہو جائے تو؟ دیکھیں گورنر راج جو ہے، گورنر رول، there is a provision available in the constitution of Pakistan جس میں آپ کو آئین پاکستان الاؤ کرتا ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوں کہ فائنینشیل مینجمنٹ آپ کی جو ہے وہ ساری آپ کے صوبہ جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہو کہ جس میں وزیر اعلیٰ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کرپشن کے حالات یہ ہوں کہ وزارتیں بک رہی ہوں، کمشنر کی سیٹ، ڈی سی کی سیٹ، سیکٹری کی سیٹ، وزارتوں کی سیٹ یہ بک رہی ہو، تو ایسے حالات میں میرے خیال میں پھر گورنر رول جو ہے ہمارے ایتھیکلی، کانسٹیٹیوشنلی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایتھیکلی ہم ڈیموکریٹک کلچر میں ہم ایسی چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر پبلک مینڈیٹ موجود ہے تو لیٹ اٹ رن، لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ کنٹینیو، اس کو چلنا چاہیے۔ لیکن جب ایسے حالات آ جائیں کہ آپ صرف پبلک مینڈیٹ کو دیکھیں لیکن آپ کے ہاتھ سے صوبہ نکلتا جا رہا ہو اور پاکستان ٹوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، پاکستان توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، جو پاک افغان بارڈر کو بارڈر ہی نہیں کہتے، وہ اس کو ڈیفرنٹ لائن کہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں گورنر رول لگانا یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اچھا لیکن یہ بتائیں نا احتیاط صاحب کہ وہ پھر وہ جو سارے گورننس کے ہم کرپشن سکینڈلز ہیں یا گورننس پہ تنقید ہے PTI کی حکومت پہ ہے پختونخوا میں، یا جو پورا بیانیہ ہے اور جو ان کے ویک پوائنٹس ہیں، تو وہ پھر آپ نہیں کہتے کہ ان کو ہیرو بننے کا موقع مل جانا ہے اگر گورنر راج لگنا ہے، ان کی گورنمنٹ گرنی ہے تو وہ پھر ایک اور وکٹم کارڈ لے کے انہوں نے احتجاج شروع کر دینا ہے اور کہنا ہے جی کہ ہماری حکومت ختم کر دی؟ دیکھو دیکھیں یہ جو سیفان بھائی یہ جو ہیرو گیری ہے نا، یہ تو یہ کرتے رہیں گے، یہ تو جب حکومت میں تھے، یہ اتنے منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ تو ہے نا، یہ بیسیکلی اداکار اور سرکس کے کردار ٹائپ کے لوگ ہیں۔ دیکھیں جب وقت آیا ان کی حکومت گئی اور ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی مدینے کی ریاست کہاں ہے، نیا پاکستان کدھر ہے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں جو اپنے لوگوں میں مفت بانٹنے تھے، وہاں پر کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، مجھے تو امریکہ نے نکال دیا۔ اب ڈی چوک میں جب یہ گئے ہیں، ان کے سارے قصے ایسے ہی، ڈی چوک میں یہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے سینکڑوں لاشوں کا شورشر چھوڑ دیا کہ جی سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے، مساکر اور جلیانوالہ باغ، تو پتہ نہیں کس کی چیزوں سے اس کو تشبیہ دیتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کدھر ہیں لاشیں، لاشیں بتاؤ، لاشیں کہاں ہیں؟ لاشیں نہیں ہیں۔ کیوں لاشوں کا پروپیگنڈا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کو لوگ یہ تانا نہ مارے کہ تم ادھر بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کر آئے ہو، یہ جو اتنی بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں نا، یہ جوتے چھوڑ کر آئے ہیں جی ڈی چوک میں، یہ ڈی چوک میں اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں، اس تانے کو اور اپنی کریڈیبلٹی جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے لاشوں کا شوشر چھوڑ دیا گیا۔ دیٹس اٹ۔ یہ ہر وہ بات جو ان کی پچھلی والی ہوتی ہے جس پہ ان سے پوچھنا سوال بنتا ہے، یہ ایک نیا ڈرامہ گڑھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اختیار صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ جو بات ہے گرفتاری والی یا پھر یہ والی بات کہ گورنر راج والی ایتھیکلی والی، سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا، پہلے اطلاعات آئیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے ہیں، ایک صحافی نے خبر دی حسن ایوب صاحب نے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی غلط خبر تھی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ اس رات بشرا بی بی ایک ناکے پہ ان کو روک لیا گیا تھا، گرفتاری کا فیصلہ ہونا تھا
لیکن نہیں ہوئی گرفتاری کے فیصلہ یہ ہوا کہ کہیں وہ ہیرو نہ بن جائیں, ان کو ویلن بننے دیا گیا, یعنی ان پہ تنقید ہونے دی گئی, اگر انہیں گرفتار کرتے تو وہ ہیرو بن جاتی. تو اسی وجہ سے میں اسی پہرائے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس وقت گرفتار کیا جائے, گورنر راج جیسے اسٹرکٹ ایکشن لیے جائے, تو کیا پولیٹیکلی آپ کو فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکلی تو ہم نے اپنے سارے سٹیکس داؤ پر لگا رکھے, صرف اور صرف پاکستان کے لیے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی نقصان کتنا ہوتا ہے. سیاسی یہ جو لڑائی ہے یہ ڈبل ایج ویپن ہے. اس میں پولیٹیکل نقصان ہمارا ہوگا, لیکن اس میں فائدہ جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. لیکن ہم ان کو بے نقاب کر کے, جس طرح آپ کے پروگرام کا نام بے نقاب ہے نا, اسی طرح ہم پی ٹی آئی کو بے نقاب کر کے انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے. اور اس کا کوئی نہیں, پولیٹیکل سٹیکس جو ہے وہ واپس بندہ دوبارہ پھر ارن کر سکتا ہے, پھر بھی ہو جائے گا. اگر عمران خان جھوٹ بول کر ارن کر سکتا ہے, ہم نے تو ملک کی معیشت بحال کر دی ہے. ہم نے تو آپ کے نہیں, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو صوبائی جیسے سٹیک ہولڈرز ہیں, اختیار ولی صاحب, جیسے عوامی نیشنل پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کی رائے بھی ہم نے دیکھا ہے, کچھ اس بارے میں کوئی واضح نہیں ہے جو ہماری بات ہوئی لوگوں سے. تو وجہ کیا ہے کہ کیا سیفان خان انفیکٹ ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں وہ ایسا نہیں ہے. انفیکٹ ابھی گورنر رول لگانا, ان کی پارٹی کو کالعدم کرنا, صوبے میں ایمرجنسی کی امپوزیشن کرنا, یہ 2-3 جو آپشن ہے ابھی اس پر, یہ تو ابھی آئیڈیا تھرو ہوا ہے. صحیح. ابھی تو اس پہ بڑوں نے بیٹھک نہیں کی, ابھی تو اس پہ بڑے بیٹھے نہیں ہیں. جب نواز شریف صاحب بیٹھیں گے, زرداری صاحب بیٹھیں گے, بلاول صاحب بیٹھیں گے, مولانا صاحب بیٹھیں گے, ایمل ولی بیٹھیں گے, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی, اور تمام پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھیں گے. ان کو ہم بتائیں گے فیکٹس کے ساتھ, فیگرز کے ساتھ, وٹنس کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ. تو پھر میرے خیال میں وہ سب محب وطن لوگ ہیں اور وہ سیاسی لوگ ہیں, اینڈ دے کوڈ انڈرسٹینڈ, ان کو سمجھ آتی ہے. دے آر ویل اویئر پیپل, اینڈ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر پھر کیا فیصلہ کرنا. تو ہم ان کو منا لیں گے, منا کیا, ہم ان کو کنونس کر لیں گے, اور کنونس ہونے کے بعد پھر ہم ایکشن بھی نہیں. لیکن جو اے این پی کا اعتراض آیا تھا کہ یہ ایک مستقل فیصلہ نہیں ہوگا, کچھ ماہ یہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا ٹورڈ اسمبلی, یا پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر یہ ایک مسلسل بنیاد پر آپ کو فائدہ ہوگا اس فیصلے کا, یا ایک ٹیمپرری ریلیف ہوگا یہ ولی صاحب؟ دیکھیں گورنر رول جو ہے تو یہ کبھی لانگ لینتھی ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا نا وہی. اس کی جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کا جو پیریڈ آف ٹائم ہے وہ 6 months ہے, ایکسٹینڈیبل ہے. 6 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینڈ کرو, کتنے کرو گے. لیکن اس کے بعد گورنر رول کے بعد, اینڈ اسپیشلی کالعدم تنظیم اگر یہ ڈکلیئر ہو گئی, تو پھر تو آپ کو ری الیکشن میں جانا ہوگا. جو سیٹیں خالی ہوتی ہے پھر آپ کو بائی الیکشن میں جانا ہوگا. پھر آپ بائی الیکشن کروا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ ایز اے ہول پورا صوبے میں دوبارہ الیکشن کروا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پھر ووٹ ملے. ان کی پاپولیرٹی اس لیول پہ اب نہیں ہے. یہ جو اسپیشلی نہیں, تو یہ بھی اطلاعات تھی اختیار صاحب بیچ میں کہ کچھ گروپنگز ہیں ود ان دا پارٹی, اور وہ پارلیمانی گروپز جو ہیں مختلف, وہ فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں, یا وہ ان ہاؤس چینج یا عدم اعتماد وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو سکتا ہے. سلیم سواتی صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا اسپیکر کا. تو کیا یہ ٹھوس اطلاعات ہیں, اور کیا یہ آگے جا کر ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے, سی ایم چینج ہو جائے؟ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. وہ سارے آپشنز پہ ابھی غور ہی ہو رہا ہے. وچ از ورکیبل اسی کو لے لیں گے, اور اسی پہ جو ہے تو کام کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے ان ہاؤس چینج بھی, یہ بھی ایک آپشن موجود ہے, اور اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے, تو پاپولیرٹی ان کی نہیں رہی. جی, جب سے الیکشن ہوا ہے یہاں پر 2 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, ایک قومی کا اور ایک صوبائی کا. دونوں پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں, دونوں یہ ہار گئے, یہ جیت نہیں سکے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اور تحریک انصاف میں آپ کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, اور میرے خیال میں ہم سب کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان ہے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی کا فیصلہ بھی پھر ہونا چاہیے, اور یہ خاص طور پر گورنر راج کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی فوری طور پر آپ کی رائے میں یہ ہونا چاہیے, یہ دونوں چیزیں اس وقت ہونی چاہیے فوری طور پر؟ بالکل ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ
ضروری ہو گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ کڑے فیصلے کیے جائیں, سخت فیصلے کیے جائیں. اچھا, اور یہ بھی بتاتے جائیں طاہر صاحب کہ یہ جو ایک طرف جب عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں, ان کی اہلیہ گرفتار ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں, تو مراد سعید کے پاس ایسا کون سا راز ہے پہلے تو, پھر مراد سعید کو گرفتار کرنے میں کیا مشکلات ہیں حائل حکومت کو؟ مفرور ہیں, مطلب ان کو وہ ٹریس نہیں کیے جا سکے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ ملک سے باہر بھی رہے ہیں, اس بارڈر پہ بھی رہے ہیں, تو اگر وہ جہاں پہ انفارمیشن پوری آ جائے گی تو وہ اریسٹ بھی ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا, دھر لیے جائیں گے انشاءاللہ. پھر ٹھیک ہے صحیح. صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس حوالے سے. خیر پختونخوا کے جو حالات ہیں سیاسی, حکومت کیا فیصلہ کر سکتی ہے وفاقی سطح پر, اور جو انکشافات وزارت داخلہ نے کیے ہیں اور وزارت اطلاعات نے کیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, یہ بیان کی. آفٹر دس بریک واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی, قانونی نکات اور دیگر سیاسی نکات پر بھی ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, کیا قانونی اور کیا سیاسی آپشنز ہیں حکومت کے پاس, خاص طور پر پی ٹی آئی کی پابندی کے حوالے سے اور گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے. قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. مندوخیل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر, وزارت داخلہ نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں وضاحتیں دی, انہوں نے کہا جی پرتشدد مظاہرین تھے, ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا, اسلحہ بشمول اسٹیل سلنگ شاٹس, اسٹین گرینیڈ, آنسو گیس شیل, کیل جڑی لاٹھیاں اور اس میں گلیل اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا کہ 1500 شرپسند براہ راست مفرور تھے جو اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے. اچھا, وزارت اطلاعات نے بھی جو بیان دیا اس میں انہوں نے بتایا جی کہ اس میں جرائم پیشہ افراد اور افغان نیشنلز موجود تھے اور یہ لوگ تربیت یافتہ تھے, اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اسلحے کا استعمال اور دیگر چیزوں کو کیا. تو یہ بتائیں مندوخیل صاحب کہ ہمارے پاس یعنی حکومت کے پاس قانونی راستہ کیا ہو سکتا ہے, کیا گرفتاری ڈالی جائے وزیر ہاؤس خیبر پختونخوا میں مراد سعید کی, کیا اس طرف جانا چاہیے, کیا اس پر پابندی لگانی چاہیے جماعت پر دہشت گرد کہہ کر, کیا قانونی آپشنز ہیں جو گورنمنٹ شوڈ وے آن؟ جی بالکل, گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے پابندی بھی لگانے کا, ماضی میں بھی لگ چکے ہیں مختلف جماعتوں میں, اور آرٹیکل 234 کے تحت گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے میری ذاتی خواہش یہ, میری پارٹی کی بھی یقیناً ہے کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات کر لیں. سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں. اب اگر ایک پارٹی مذاکرات کرنے کی بجائے دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے وزارت داخلہ کا سنوایا ہے, تو آپ یہ ساری چیزیں اگر میں یقین نہ بھی کروں, آپ بھی نہ کریں, تو کیا علی گنڈپور کا ان کے پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہے وہ ساری چیزوں کو ہم رد کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں ہمارے پاس بارود بھی ہے, ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے. 9000 تربیت یافتہ لوگوں کو باقاعدہ ہر ضلع سے 250 جس کو نام یو دیے گئے, تو وہ لشکر کشی اور یہ سارے سرکاری مشینری کے ساتھ جو ریاست پہ یعنی دارالخلافہ پہ یلغار کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو میں کس طرح نظر انداز کروں اگر میں وزیر داخلہ کی بات پہ یقین بھی نہ کروں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ خود گنڈاپور صاحب کی اپنی شہر میں ڈی خان میں مغرب کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. وہاں ٹی ٹی پی ڈی خان کے نام سے گروپ, ایک ٹی ٹی پی گنڈاپور کے نام سے, یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ جو تجزیہ نگار ہے شاہ محمود صاحب, ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے یوٹیوب وغیرہ میں. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ میں کرم ایجنسی پاڑا چنار کو لے لوں, 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکا ہے, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ پہ 11 سال سے حکومت ہے جو ایک زمین تنازع سے لے کے, اور وہ پتہ نہیں تنازع کیا بنتا جا رہا ہے کہ وہ مذہبی اور ان سے بھی ہٹ کے آگے چلا گیا. تو یہ ساری نفرتیں آپ نے اپنے ضلع کے, اپنے صوبے کے ایک ضلع میں ختم نہیں کرا سکے. پشاور کے علاوہ جو میں کہوں گا آپ کا ریٹ پورا پختونخوا نہیں, تو پھر مذاکرات از این آپشن. مندوخیل صاحب پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے, تو اس میں مذاکرات کا راستہ بچتا ہے یا پھر اب قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کوئی ایکشن؟ لیکن میں پھر بھی کہوں گا پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پہ یقین کرتی ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیے, آپ بیٹھ جائیں, مذاکرات کر لے. آپ ڈینائی کر دیں یہ جو 37 افغان نیشنل پکڑے گئے یا اس سے پہلے بھی پکڑے گئے, آپ اسے ڈینائی کریں.
اگر ڈینائی کریں گے آپ تو 9 مئی کے واقعہ سے بھی ڈینائی کرو. پھر عمران خان صاحب کا اپنا بانجا احسان نیازی جو پکڑا گیا, جو پتلون لہرا رہا تھا اپنی ویڈیو بنا کے, تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہے. اور پھر ایک قانون کے طالب علم کیسے سے آپ کو بتا دوں, 9 مئی کی جو واقعات ہوئے جو ان کی اپنی ویڈیو جاری ہوئی ہے, ایک ویڈیو انہوں نے چیلنج نہیں کیا کہ بابا ان کی فورنزک کرا دو, یہ جعلی ہے, اور خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو جب خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وہ یلغار ہو رہے تھے, عملے کر رہے تھے, تو یہ ساری چیزوں کو پھر کہاں جائیں گے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ان سب کچھ کے باوجود ویسے تھے ایک سیاسی سماجی کارکن کے مذاکرات ہونے چاہیے ان کے ساتھ. جو بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ بات چیت سے مسئلہ حل کریں, اور بات چیت سے نہیں ہو تو آخری آپشن تو پھر لاٹھی ہی رہ جائے گا. صحیح, ٹھیک. اور یہ جو مراد سعید ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے بندوخیل صاحب؟ کیونکہ یہ تو جس طرح سے وزارت اطلاعات اور وفاقی حکومت جو وزارت داخلہ ہے دونوں کہتے ہیں کہ شرپسندوں کے سربراہ تھے, 1500 کارکنان کو ٹرین کیا. وزارت اطلاعات کہہ رہی ہے جی کہ یہ باقاعدہ وہاں بیٹھ کر آپریٹ کر رہے تھے, یہاں بھی آئے, یہ وہاں پر موجود ہیں, روپوش ہیں. مراد سعید کی اتنی اہمیت کیوں ہے, اتنی سگنیفیکنس کیوں ہے, اور کیا یہ واقعی میں پورا نیٹ ورک یہی چلا رہے ہیں بندوخیل صاحب؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. میرے خیال میں وفاقی حکومت نے بھی جہاں عمران خان صاحب نے ایک ایک کارکن رہنما کو بولا کہ باہر آ جاؤ, لیکن مراد سعید کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہے. ایسی کیا راز ہے مراد سعید کی سینے میں جو اگر پکڑا جائے تو وہ اداروں کو بتا دیں گے؟ تو میرے خیال میں اب حکومت پاکستان نے بھی یہ چیز کی ہے کہ چلو ان کو تو سامنے لانا ہی نہیں ہے, تو چلو ان کو بھی یہاں پہ رگڑا دو. تو اس کے بدلے میں یہ کہوں گا کہ پختونخوا حکومت بتا دیں مراد سعید کدھر ہے. اور پھر میں یہ بھی بڑے حیران ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے, تو کیا ان کو کیوں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہے اور کہاں پر ہے, کس گھر میں, کس صوبے میں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ وہ جو سی ایم ہاؤس میں ہے, تو یہ سی ایم ہاؤس کو تلاشی لینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اداروں کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی وفاقی حکومت جا کے کوئی کاروائی کرے اور وہاں پر ریڈ کرے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یہ چیک کرے, تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اس اقدام کو یا نہیں کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ موجود و واضح ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, وہاں مراد سعید کو تو میں نہیں کہوں گا ایک سیاسی ورکر رہے, وہ جو بھی اس کے بعد الزامات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً حکومت کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو فوجی آپریشن کا اعلان کیا گیا تو آئے دن وہاں پہ قتل غارت ہو رہا ہے, تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہی فوجی آپریشن کو اور پھر اس کو بھی چھوڑیے. آپ یاد ہے کہ پی ٹی ایم نے ایک جرگہ, پشتون جرگہ منعقد کی ہے, اس جرگے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے نا وہ علی گنڈپور صاحب نے لی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی اسمبلی سے قرارداد پاس کریں گے, قانون پاس کریں گے. وہ پی ٹی ایم کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا نا اس نے, کون سا قانون پاس کیا, کون سا قرارداد کی, چلو جھوٹی موٹی خبریں تھی. لیکن یہ شخص کے بارے میں مشکوک آدمی ہے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, یہ 3 مرتبہ بک چکا ہے. آپ مجھے بتا دو پہلے 8-10 گھنٹے وہ کہاں تھے, آج تک وضاحت نہیں ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے کہاں تھے, وضاحت نہیں ہے. اور پھر اس مرتبہ جہاں اسلام آباد میرے چھوٹا بھائی بیرسٹر ہے وہ اسلام آباد کیس کے لیے جا رہا تھا, میں نے منع کر دیا ہے. میں نے کہا ہوٹل بند ہے, ایئرپورٹ کے راستے بند ہے, کورٹ کے راستے بند ہے, آپ جائیے کدھر؟ تو جب اسلام آباد کوئی جا نہیں سکتا تھا, کوئی آ نہیں سکتا تھا, تو یہ بشرا بی بی اور گنڈپور کو سیف ایگزٹ کس نے دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ جا کے بغیر نیٹ ورک کے, بغیر گاڑی کے, بغیر پیسوں کے وہ نکل گئے مرگلہ کے پہاڑیوں سے, اس مرتبہ پھر نکل گئے. تو یہ کون ہے سہولت کار جو ان کو تیسری مرتبہ جو ہے سیف ایگزٹ دے رہے ہیں؟ تو میں سمجھ رہا ہوں مشکوک آدمی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, غریب کارکنوں کو اس شخص نے مروایا ہے, اس شخص نے تشدد کا نشانہ بنا ہے, اس شخص نے بے سہارا ان کارکنوں کو چھوڑ دیا, غریب لوگوں کو, اور خود جو ہے نا بشرا بی بی سمیت بھاگ گیا. اور بھاگنے کے ساتھ 24 گھنٹے کہاں گئے تھے؟ جو مانسیرا کا سفر ہے وہ تو 1.5 گھنٹے کا ہے, تو 24 گھنٹے کہاں تھا جہاں بشرا بی بی کی بہن کو بھی نہیں پڑتا تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ دونوں طرف کھیل رہے, یہ ملا ہوا ہے, اور یہ کارکنوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور غریب لوگوں کو مروا رہے ہیں, اور کچھ نہیں. صحیح. مندوخیل صاحب یعنی آپ کہیں گے جی پہلے مذاکرات کر لیں, مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اور پارٹی پہ پابندی, یہ تمام فیصلے ہونے چاہیے, اس کا مطلب؟ دیکھیں آپ مجھے بتا دو, گورنر راج کے بارے میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ قانون میں آرٹیکل 234 کہتے ہیں جو نا وہ شک موجود ہے. جہاں آپ کی صوبے میں آگ جل رہا ہو, جہاں آپ کے ہر شہر میں پولیس جا نہیں سکتی ہے, وہاں پہ جو نا وہ ٹی ٹی پی کا راج ہو, وہاں باقاعدہ آپ بتے دے رہے ہو, اور سرکاری وسائل جو تھوڑا بہت رہ جاتے ہیں وہ آپ جلسے جلوس پہ, دارالخلافہ پہ یلغار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اور یہ جو آرٹیکل 234 ہے وہ ہے کس لیے؟ اسی وجہ سے تو ہے یہ. صحیح.
ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. مندوخیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس بارے میں. پیپلز پارٹی کے اہم رہنما قادر مندوخیل صاحب قانونی نکات بھی, کیونکہ ماہر قانون بھی ہیں, بیان کر رہے تھے, اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.